وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی پر لانے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہ اشعار بھی ہم پڑھتے رہے، سنتے رہے۔ یہ وہی غار ہرا ہے جہاں سے میرے آقا نسخہ کیمیا، قرآن پاک کی وہ آیتیں جو جبریل امین لے کر آئے، پہلی وحی نازل ہوئی۔ آئیے کچھ اس غار کے بارے میں، اس پورے واقعے کے بارے میں سنتے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا 40واں سال شروع ہوا تو ناگہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب رونما ہو گیا کہ ایک دم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خلوت پسند ہو گئے اور اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات غور و فکر میں پائے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیشتر وقت مناظر قدرت کے مشاہدہ اور کائنات فطرت کے مطالعے میں مصروف ہوتا۔ دن رات خالق کائنات کی ذات و صفات کے تصور میں مستغرق اور اپنی قوم کے بگڑے ہوئے حالات کے سدھار اور اس کی تدبیروں کے سوچ و بچار میں مصروف رہنے لگے۔ اور ان دنوں میں ایک نئی بات یہ بھی ہو گئی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑے پیارے پیارے اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر خواب اتنا سچا ہوتا کہ خواب میں جو کچھ دیکھتے اس کی تعبیر صبح صادق کی طرح روشن ہو کر ظاہر ہو جایا کرتی۔ یہ واقعات، یہ باتیں بخاری شریف میں موجود ہیں۔ اب مکہ مکرمہ سے 3 میل کی دوری پر جبل حرا، یہ اس جہاں ہم اس وقت موجود ہیں، جبل نور پر یہ پہاڑ واقع ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کئی دنوں کا کھانا پانی ساتھ لے کر اس غار کے پرسکون ماحول کے اندر خدا کی عبادت میں مصروف رہا کرتے۔ جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو کبھی خود گھر آ کر لے جاتے اور کبھی حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پانی غار میں پہنچا دیا کرتی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، آج بھی یہ نورانی غار اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور مرجع خلائق ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ بالکل اچانک غار میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ حضرت جبریل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو ہمیشہ خدا عز و جل کا پیغام اس کے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچاتے رہے تھے۔ حضرت جبریل نے کہا پڑھیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے یعنی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور نہایت گرم جوشی کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زوردار معانقہ کیا، یعنی گلے ملے اور پھر چھوڑ کر کہا پڑھیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سینے سے چمٹایا اور چھوڑ کر کہا پڑھیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہی فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر فرشتے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بہت زور کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر چھوڑا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہی سب سے پہلی وحی تھی جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اس جگہ پر نازل ہوئی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ ہوا کب؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کچھ اس طرح تحریر فرماتے ہیں کہ یہ اس نور وحی کا ظہور 2 شنبہ کے روز یعنی پیر کا دن تھا، 8 یا 3 ربیع الاول کو سن 41 میلاد یعنی عام الفیل میں، یعنی جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا 41واں سال تھا، 40 سال عمر ہو چکی تھی، اور پیر کا دن تھا 8 ربیع الاول یا 3 ربیع الاول کو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ یہاں پر ہوا۔ اب کیا ہوا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ان آیتوں کو سنا، اپنے پیارے آقا نے یاد کیا اور میرے آقا اپنے گھر پر تشریف لائے، مگر چونکہ یہ واقعہ بالکل ناگہانی سڈنلی اچانک رونما ہوا تھا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر لرزہ طاری تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھر والوں سے فرمایا مجھے کملی اڑاؤ، مجھے کملی اڑاؤ۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خوف دور ہوا
کچھ سکون ہوا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے غار میں پیش آنے والا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بار خود اٹھاتے ہیں، خود کما کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہاں میں اس واقعے کو کچھ روکوں گا۔ علماء بڑی پیاری بحث فرماتے ہیں کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو پیارے آقا سے یہ اوصاف بیان کیے تھے کہ آپ کو آپ کا رب کبھی بھی رسوا نہ کرے گا، اس کی وجہ یہ تھی اور اس میں وجوہات بیان کی کہ یہ پیارے آقا کی عادتیں تھیں۔ تو اگر علماء کہتے ہیں کوئی اپنے اندر ان عادتوں کو لے آئے، پیارے آقا کی ان اداؤں کو ادا کرے، تو انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی رسوا نہ ہوگا، آخرت میں بھی رسوا نہ ہوگا۔ پھر سنیے، فرمایا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں۔ کیا ہم اور آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں؟ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ پھر کیا عرض کیا کہ آپ دوسروں کا بار خود اٹھاتے ہیں، یعنی لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کی تکلیفیں کسی طرح شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا ہم اور آپ کسی کا بار، کسی کی تکلیف اپنے اوپر لے کر اس کو راحت پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا چلتے ہوئے کسی کا سامان اٹھاتے ہیں؟ غور کیجئے، آج ہمارا ذہن تو یہ بن گیا ہے کہ بس میرا کام ٹھیک ہو جائے، باقی کسی کا بیڑا غرق ہو تو ہو جائے۔ یہ مسلمان کا طریقہ نہیں۔ عرض کیا، خود کما کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ میرے آقا کی سخاوت، میرے آقا کا جود و کرم۔ اور آج ہم کتنی غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ عرض کیا، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، غار حرا کی ان فضاؤں سے میں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں۔ جب میرے آقا یہاں سے تشریف لے گئے تھے، ہماری امی حضور بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے آقا کو اس طرح دلاسا دیا تھا اور یہ اوصاف گنوائے تھے۔ ہم بھی تو غلامی رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا ہمارے اندر یہ اوصاف ہیں؟ آئیے نیت کیجئے، ان اداؤں کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کے رشتہ داروں میں کسی کے ساتھ آپ کا معاملہ ٹھیک نہیں، اگر کوئی غیر شرعی، کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، تو جائیے، جا کر دوستی کر لیجئے، ان کے گھر چلے جائیے، غریبوں کی مدد کیجئے، مفلسوں کو کھانا کھلائیے۔ یہ میرے آقا کی ادائیں اور جو یہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انداز ہے نا، یہ ہماری اسلامی بہنوں کے لیے بڑا پیارا میسج ہے کہ جب شوہر تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، ٹینشن میں ہو، تو بٹایا جاتا ہے، ذہن سہل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، معاملے کو حوصلہ دیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ معاملہ ہے کہ شوہر الگ پریشان ہے اور بیوی نے اس کو الگ پریشان کرنا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ اس طرح فرماتی تھی کہ بی بی خدیجہ اب دنیا میں نہیں ہیں، پھر بھی آپ انہیں اتنا یاد کیوں کرتے ہیں، انہیں کیوں اتنا پیار کرتے ہیں؟ تو میرے آقا کا کچھ اس طرح کا ارشاد حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ تم نہیں جانتی، وہ مجھے تکلیف میں میری راحت بنتی تھی، میں جب پریشان ہوتا مجھے وہ حوصلہ دیا کرتی تھی، اس نے اس وقت میں میرا ساتھ دیا جس وقت میں ساتھ دینے والے نہ تھے۔ ذرا سوچے، میرے آقا اپنی عمر مبارک کے آخری حصے میں بھی بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد رکھا کرتے۔ تو اے میری اسلامی بہنوں، آپ بھی اپنے جو شوہر ہیں، جو آپ کے بچوں کے ابو ہیں، ان کا حوصلہ بڑھایا کریں۔ اگر وہ تکلیف میں ہو تو ان کی دل جوئی کا سامان کیا کریں۔ یہ ہماری امی حضور کی عادت کریمہ رہی۔ جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، اب بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک اور بڑا کمال کیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جو موحد تھے اور اہل مکہ کے شرک اور بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ کیا کرتے۔
چونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، تو اعلان نبوت سے پہلے جو لوگ اہل ایمان تھے وہ مواحد کہلاتے تھے، تو آپ مواحد تھے، آپ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا بتائیے آپ نے کیا دیکھا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان کیا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں آپ کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے باہر نکالے گی۔ یہ سن کر میرے آقا نے بڑے تعجب سے فرمایا کہ کیا مکے والے مجھے مکے سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا جی ہاں، جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نبوت لے کر آیا لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے انتظار میں مضطرب اور بے قرار رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا۔ میرے آقا نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو یہ نظر آیا کہ وہی فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل جو غار میں آئے تھے آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میرے آقا کے قلب مبارک میں ایک خوف کی کیفیت پیدا ہوئی۔ میرے آقا مکان پر آ کر لیٹ گئے اور گھر والوں سے فرمایا مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ چنانچہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ اب ذرا سوچئے نبی پاک کی یہ ادا، کمبل اوڑھنا، چادر اوڑھنا، یہ اوڑھنی اوڑھنا رب کو کیسا پسند آیا کہ پھر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ کس پیارے انداز میں رب اپنے حبیب سے کلام کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ قرآن پاک میں کہاں کہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کس طرح مخاطب ہوا جا رہا ہے۔ کہیں یاسین کہا جا رہا ہے، کہیں طٰہٰ کہا جا رہا ہے، کہیں مدثر کہا جا رہا ہے، کہیں سراج کہا جا رہا ہے۔ آئیے یہ مبارک آیتیں ان کی تلاوت بھی سنیے اور اس کا ترجمہ بھی سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ ترجمہ کنز الایمان یعنی اے بالا پوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ۔ کیا انداز ہے، ذرا سوچیں کس پیارے انداز میں رب عز و جل پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب فرماتا ہے۔ مجھے تو وہ پنجابی شاعر کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے، دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ایک جیڑا مرضی سے پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں آپ ذرا سوچئے کیا انداز ہے، یعنی اے بالا پوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ، اپنے رب ہی کی بڑائی بولو، اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ ذرا سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر وہ شعر یاد آ رہا ہے، آقا کی ثنا خوانی، آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے، آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ اسی غار میں حضرت جبریل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر پاؤں مارا تو چشمہ نکلا، اس سے وضو کیا جو کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے، چہرہ اور دونوں ہاتھ پاؤں دھونے اور سر کا ایک بار مسح کرنے پر مشتمل تھا۔
اس فعل کے ذریعے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو سکھانا، وضو کا طریقہ دکھانا مقصود تھا۔ غالباً اس قسم کے افعال میں عملی تعلیم قولی تعلیم سے خاص کر زیادہ آسان اور سہل ہے۔ یعنی آج بھی یہ فارمولہ ہے کہ پریکٹیکل کر کے جو بات سکھائی جاتی ہے وہ آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ تو جبریل امین علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے آقا کے سامنے وضو کیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ملاحظہ فرمایا، اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وضو فرمایا۔ پھر حضرت جبریل امین علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چلو پانی لے کر میرے آقا کے چہرہ انور پر چھینٹا دیا اور آگے بڑھ کر 2 رکعت نماز پڑھائی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے مقتدی بنے۔ اس کے بعد جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، اسی طرح وضو کرنا اور نماز پڑھنا یہ بات تعلیم قولی میں بھی آ چکی ہے۔ یعنی یہاں باقاعدہ وضو اور نماز کا پریکٹیکل ہوا۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جب تمام باتیں ہو گئیں تو جبریل امین علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پر تشریف لے گئے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کی جانب مراجعت فرمائی۔ یعنی میرے آقا مکہ پاک کی طرف تشریف لے گئے تو اس وقت عالم یہ تھا کہ جب یہاں سے جا رہے تھے ہر شجر و حجر کہتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے آقا سے شجر و حجر اس طرح عرض کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب پتہ یہ چلا کہ یہ وہی غار ہے جہاں سے نماز کا پریکٹیکل ہوا، وضو ہوا۔ میرے آقا جب تشریف لے گئے اس کے بعد کیا ہوا؟ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے گھر پہنچے تو سب سے پہلے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ساری بات بتائی۔ فرط مسرت سے ان پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر میرے آقا نے انہیں حکم فرمایا، انہوں نے وضو کیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں نماز پڑھائی اور جس طرح سے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے آقا کو پڑھائی، ایک روایت میں ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نماز پڑھی۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اس کے بعد مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے نماز پڑھی۔ اور ایک اور جگہ میرے پیارے اسلام میں یہ لکھا ہے، فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ پیر کے دن پہلی ساعت میں یعنی صبح کے وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیر ہی کے دن آخری گھڑی میں نماز ادا کی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے منگل کے دن نماز ادا کی۔ اب یہاں ایک اور پیغام غار حرا سے آپ سب کو دینا چاہوں گا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے وضو کی گویا ابتدا ہوئی، نماز کا پریکٹیکل ہوا، نماز کی ابتدا ہوئی۔ میں آپ سب سے عرض کروں گا کہ آپ بھی اگر دنیا میں کہیں ہیں نماز کی نعمت سے محروم ہیں، نماز پڑھنے میں اگر سستی ہو جاتی ہے، ایسا نہ کریں، توبہ کیجیے اور آج نیت کیجیے۔ غار حرا کی ان فضاؤں سے میں آپ کو پیغام دیتا ہوں، جہاں دنیا میں موجود ہیں، آئیے نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ تمام نمازیں پڑھیں اور جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں اس پر توبہ بھی کریں، اس کا حساب کتاب کریں اور اس کی قضا ادا کریں۔ اور یہاں ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ جبریل امین علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کتنی بار تشریف لائے، سبحان اللہ۔ بعض علماء فرماتے ہیں، مدارج النبوہ میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امین 12 مرتبہ آئے، حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 4 مرتبہ، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 50 مرتبہ، حضرت ابراہیم پر 42 مرتبہ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر 104 مرتبہ، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر 10 مرتبہ۔ اور میرے آقا کی بارگاہ میں کتنی بار آئے؟ جی تو چاہ رہا ہے کہ یہ سوال چھوڑ دوں اور اس کا جواب بعد میں آپ دیں، لیکن چلیں آپ کی ایمان تازہ ہو جائے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 24,000 بار جبریل امین نے حاضری دی ہے۔ آقا سے ملاقات کیے بغیر اگر جبریل کو چین آ جاتا تو پھر کیوں آتے تھے بار بار سدرۃ المنتہا کو چھوڑ کر؟ نبی پاک کی ذات وہ تھی کہ جبریل امین بار بار حاضری دینا چاہتے۔ اور ذرا غور کیجئے
یہاں 40 سال کی عمر مبارک میں پہلی بار جبریل امین تشریف لائے، اور اب کیلکولیٹ کریں تو 23 سال باقی ماندہ حیات ظاہری بنتی ہے. 23 سال کے اگر اسلامی سال کے مطابق دن بنائیں تو کم و بیش 8200 سم تھنگ 8200 کچھ دن بنتے ہیں. اور پھر اگر اس کو 24,000 پر ڈیوائیڈ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 3.5 بار، یعنی ایک دن میں 3-4 بار، بلکہ ہو سکتا ہے 12 بار آئے ہوں، کیونکہ کئی دن تو تشریف نہیں لائے. تو ذرا سوچیں کہ یہ کیا تھا. اعلیٰ حضرت نے کتنی عشق بری بات میں جواب دی ہے. کیا خوب، دوبارہ سنیں. بہرحال پیارے اسلامی بھائیوں، جی تو نہیں چاہ رہا یہاں سے جانے کو. یقین کریں جو دل کو اس وقت قرار میسر ہے، جو سکون میسر ہے، یہ جگہ ہی قرار والی ہے. میرے آقا کئی دن یہاں رہا کرتے، یعنی اس پہاڑ پر جبریل امین بھی آئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ہمارا آنا قبول فرمائے. ہمیں ان فضاؤں کی، ان مقامات کی برکت نصیب فرمائے. یہاں آنے کی برکت سے ہماری مغفرت ہو جائے. کاش ہمیں معاف کر دیا جائے، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. میرے آقا یہاں طویل سجدے فرماتے، کاش ہمیں سجدوں کی لذت مل جائے، ہمارا دل عبادتوں میں لگ جائے. یہاں میرے آقا کو وضو اور نماز کا پریکٹیکل کروایا گیا. کاش ہماری کوئی نماز کبھی قضا نہ ہو. ہمارا حال بڑا برا ہے، نماز پڑھتے بھی ہیں تو خوش دلی کے ساتھ نہیں پڑھتے. کاش خشوع نصیب ہو جائے. یہاں قرآن پاک کی آیتوں کا نزول ہوا ہے. کاش ہمیں قرآن پاک سے سچی محبت ہو جائے، قرآن پاک کے نور سے ہمارا دل منور ہو جائے. اے ناظرین، اے میرے پیارے اسلامی بھائی، ذرا سوچئے، کیا ہم قرآن روزانہ پڑھتے ہیں؟ کیا قرآن پاک ہمیں پڑھنا آتا ہے؟ کیا سمجھ آتی ہے قرآن پاک کی؟ آئیے نیت کریں کہ اب انشاءاللہ کوئی دن میرا ایسا نہیں گزرے گا کہ جب میری آنکھیں قرآن نہ دیکھیں، میری زبان قرآن نہ پڑھے، میرے کان کچھ آیتیں نہ سنیں. ارے کس کام کا وہ دن کہ ساری دن تو بک ہوتی رہے، بکواس چلتی رہے، دنیا کے کام چلتے رہیں، اور میری زبان کچھ قرآن پاک کی تلاوت نہ کرے. آئیے غار حرا سے یہ ایک پیغام آپ کو دیتا ہوں. نیت کریں کہ انشاءاللہ مدنی انعام ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بڑا پیارا زندگی گزارنے کا طریقہ کار امیر اہل سنت نے ہمیں عطا کیا. 72 مدنی انعامات پر عمل کیجیے. اس میں ایک بڑا پیارا مدنی انعام ہے کہ کیا آج آپ نے کم از کم 3 آیات قرآن کی تلاوت، ترجمہ کنز الایمان اور اس کی تفسیر کا مطالعہ کیا. آئیے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے پہلی وحی شروع ہوئی. آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ اب پابندی سے قرآن پاک پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کو قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. انشاءاللہ ہم انہی نیتوں کے ساتھ یہ سلسلے لاتے ہیں کہ آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہمارے ناظرین ہیں، گھر بیٹھے یہ مناظر دیکھیں. اب جب گھر بیٹھے یہ مناظر دیکھ رہے ہیں تو اب دعوت اسلامی کے ماحول سے بھی وابستہ ہو جائیں. اجتماعات میں شرکت کیجیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں جائیں تاکہ مل جل کر ہمارا یہ مدنی ماحول آگے بڑھتا رہے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. امیر علیہ سنت کے صلاۃ والسلام کا وہ شعر سنتے ہیں جو امیر علیہ سنت نے ان غاروں کے حوالے سے لکھا. جبل نورو جبل ثور ان کے غاروں کو سلام. جبل نورو جبل ثور ان کے غاروں کو سلام. نور برساتے
رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اے مالک کریم ہم گناہ گاروں کی اس پاک جگہ پر حاضری کو قبول فرما. یا اللہ غار حرا، جبل نور اور ان مقدس فضاؤں کا واسطہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہماری ہمارے والدین کی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے اللہ، اے رب کریم اس مقام پر آئے ہیں، یہاں پہلی وحی کا نزول ہوا. اے رب کریم ہمیں قرآن پاک پڑھنا عطا فرما، قرآن پاک کی سمجھ عطا فرما. ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما. نور قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرما. یہاں نماز کا پریکٹیکل ہوا، عملی طریقہ جبریل امین نے بتایا، وضو کا طریقہ بتایا. اے اللہ ہم کو، ہم تمام مدنی چینل کے ناظرین کو نماز پنجگانہ با جماعت صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما. سجدوں میں ہمارا دل لگا دے. اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے، سچا پکا عاشق رسول بنا دے. اے اللہ جتنی مشکلیں، پریشانیاں، دکھ درد یہاں موجود جو ہاتھ اٹھے ہیں ان کے دلوں میں ہیں، اور جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بعد میں اس دعا میں شامل ہوں، آج انہوں نے بھی ہاتھ اٹھایا ہو. اے اللہ یہ مقدس جگہ ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، رات کا آخری پہر ہے، تیرے دربار میں دعا ہے مولا ہمارے سارے دکھ درد دور فرما دے، ہماری ساری پریشانیاں دور فرما دے. اے اللہ جو بیمار یہاں آئے ہیں یا گھروں پہ بیمار چھوڑ آئے ہیں، اے اللہ سارے بیماروں کو شفا دے دے. اے اللہ جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں انہیں قرضوں سے خلاصی دے دے. اے اللہ جو روٹھے ہیں ان کو منا دے، جو بچھڑے ہیں ان کو ملا دے. اے اللہ جو رشتوں کے انتظار میں ہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما دے. اے اللہ، اے رب کریم جو بے روزگار ہیں ان کو حلال طیب آسان روزگار عطا فرما. جو روزگار والے ہیں ان کے رزق حلال میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما. اے رب کریم، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد دے دے. جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو والدین کی آنکھوں کا نور عطا کر دے. اے اللہ جو بیٹوں کے انتظار میں ہیں انہیں اچھے نیک ماں باپ کی مغفرت کروانے والی اولاد نرینہ عطا کر دے. اے رب کریم، اے اللہ ہمیں نہیں معلوم ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، جو کچھ ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما دے. جو ہمارے حق میں بہتر نہیں مولا اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے. اے اللہ دعوت اسلامی کی خیر فرما، دعوت اسلامی والوں کی خیر فرما. قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما. اے اللہ یہ مبارک جگہ ہے، تجھ سے دعا ہے ہمارے وطن عزیز کی خیر فرما. اے اللہ ہماری جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما. ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، ہر قسم کی زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں سے بچا، طوفانوں سے بچا، وائرسوں سے بچا، دہشت گردوں کی دہشت گردیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے. اے رب کریم بالخصوص شہر کراچی پر اپنی خصوصی نگاہ فرما. مسلمان دنیا میں جہاں جہاں پریشان ہیں، اے روح القدس کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کرنے والے، اے ابابیل کے لشکر کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کرنے والے، یہ وہی مکے کی فضائیں ہیں مولا. تجھے ایک بار پھر تیرے دربار میں التجا ہے، مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. عالم اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما. اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین. رب اشرح لی صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. يا رب البيت العتيق اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر انت الغنی ونحن فقراء یا اللہ فاعف عنا یا اللہ فاعف عنا یا اللہ. یا کریم انت کریم یا اللہ. اے اللہ جو مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا
صلو علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تمام اسلامی بھائی ان فضاؤں کو اس غار کو اپنے ایمان کا گواہ کر لیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے غار تو گواہ ہو جا میں مسلمان ہوں, میں حنفی ہوں, میں قادری ہوں, میں رضوی ہوں, میں عطاری ہوں. توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. علماء فرماتے ہیں جو کسی جگہ پر یہ آیت لکھ دے اپنے ہاتھ سے, اعراب وغیرہ نہ لگائے, انشاءاللہ وہاں پھر حاضری نصیب ہو. اس غار پر آنے کے لیے بہت سارا سفر تو سیڑھیوں پر ہے, لیکن اس غار میں داخل ہونے کے لیے ایک بڑا ہی تنگ راستہ ہے, اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس چھوٹے سے راستے سے مرد, عورت, بچے, بوڑھے سب نکل جاتے ہیں. آئیے اس راستے کے منظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں کہ یہ بالکل ایک چھوٹا سا راستہ ہے, اور اس کے اندر تو شاید یہ 3 یا 4 انچ جگہ ہوگی, لیکن اللہ کی شان ہے کہ ہم نے دیکھا کہ صحت مند لوگ بھی نکل جاتے ہیں, مرد اور عورت بھی نکل جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ راستہ نہیں ہے غار حرا تک پہنچنے کا. یہ سر نیچے کر کے آپ کو نکلنا ہوگا, سر نیچے کر کے گزرنا ہوگا, تھوڑا سا مشکل ہے, احتیاط کا تقاضا بھی, احتیاط کا دامن بھی تھامنا ہوگا. اب یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو نکلنا ہے. اللہ کی شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح تشریف لاتے تھے, اور ہزاروں حاجی آتے ہیں, زائرین آتے ہیں اور اسی راستے سے گزر کر جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ.